السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وهلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بھائیو، دوست، بزرگوں، سلسلہ وار وہی مضمون آخرت کا اور صالحین کے انجام کا، نیک لوگوں کے انجام کا. دنیا میں نمازیں پڑھی، دنیا میں اللہ کے احکامات کو پورا کیا، نماز والی زندگی گزاری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری، تو دنیا میں برکت کا آنا یہ اللہ کا وعدہ ہے. موت اس کی اچھی آئے گی، یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے. فرشتے آئیں گے اس کے پاس اور اسے خوشی خوشی لے جائیں گے. قبر کے اندر اس کی زندگی اچھی گزرے گی، آرام سے رہے گا، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی تکلیف نہیں. حشر کے میدان میں بھی یہ آدمی بہت سکون کے ساتھ رہے گا اور جنت میں بھی سکون کے ساتھ رہے گا. خلاصہ کلام یہ کہ اس کی پوری زندگی سکون کے ساتھ گزرے گی جو اللہ کے احکامات کو پورا کرے گا. بس دنیا کی زندگی میں معمولی سے مجاہدے آتے ہیں، احکامات پورا کرنے والے پر کبھی کبھی مجاہدے آتے ہیں، کبھی کاروبار کم ہو گیا، کبھی جو ہے خدا نخواستہ بیماری آ گئی. یہ مقدرات ہیں. یہ نہیں ہے کہ جو آدمی نیک ہوگا تو اسے بیماری نہیں آئے گی. کہ نیک آدمی ہے تو اسے جو ہے کوئی دنیا کے اندر کسی قسم کا کوئی ٹینشن نہیں ہوگا. نہ، جتنے انبیاء تھے ان سب پر حال آتا ہے.
کہ نیکی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے، ایک عورت اللہ کے احکامات کو پورا کرتی ہے تو اس کے سر میں درد نہیں ہوگا. سر میں درد ہوا تو ارے اللہ پاک میں نے نماز پڑھی تھی، سر میں درد کیوں ہوا؟ میں نے روزہ رکھا، سر میں درد کیوں ہوا؟ یہ نہیں ہوگا. حالات یہ اللہ کی مخلوق ہے. اچھے اور برے حالات اچھوں پر بھی آتے ہیں اور اچھے اور برے حالات بروں پر بھی آتے ہیں. یہ مضمون قابل غور سمجھنے کا ہے. اچھا آدمی ہے، نبی ہے ایوب علیہ السلام، 18 سال تک بیمار رہے. 18 سال تک. حضرت عمران جو تھے ان کے کمر میں پھوڑا تھا، صحابی تھے، کتابوں میں لکھا 36 سال تک وہ پھوڑا رہا. 36 سال تک بس وہ داہنی کروڑے میں لیٹے رہتے تھے، اور کبھی جو لیٹے لیٹے تھک جاتے تھے تو ان کے گھر والے آتے اور ان کا کروڑ بدل دیتے. کتنے سال بھائی؟ 36 سال. اور ایوب علیہ السلام بیمار رہے کتنے سال تک؟ 18 سال تک. تو اگر کوئی اچھا آدمی اگر اس پر کوئی نامناسب حالات آ گئے تو کبھی بھی یہ مت کہنا تیرے گناہوں کی سزا ہے. وہ تو اچھا ہے. ایوب علیہ السلام کو کہیں کہ گناہ کی سزا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فاقہ آیا تو نبی تو گنہگار ہوتا، نبی تو معصوم ہوتا ہے. اس لیے اس چیز کو بہت دھیان میں رکھنا. اچھے حالات برے حالات یہ دونوں اللہ کے مخلوق کے آسمانوں سے چلتی ہے. اب یہی دونوں چیزیں یہ بھائی بہن ہیں، اچھے حالات بھی برے حالات بھی. یہ اچھے لوگ دنیا میں جو ہے ان کی طرف بھی آتے ہیں اور یہی دو چیزیں بروں کی طرف بھی آتی ہیں. بس فرق ہے. فرق کیا؟ اچھا حال آیا اور سامنے والا آدمی اچھا ہے تو اس کو اللہ کی نعمت ہے، شکر ادا کرے. شکر کے ذریعے اللہ تک پہنچو. برا حال آیا، سامنے والا آدمی اچھا ہے اور برا حال آیا تو اس کو عذاب نہیں کہیں گے، یہ آزمائش ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام پر برے حالات آئے، ایوب علیہ السلام پر برے حالات آئے، بیماری، بیٹھے رہتے تھے گاؤں کے باہر. ایوب علیہ السلام جب کیڑے پڑ گئے تو روایتوں میں لکھا ہے کہ باہر بیٹھے لوگوں نے جو انہیں اٹھا کر باہر کر دیا گاؤں سے، اور روزانہ عصر کی نماز کے بعد یہ گاؤں والے دیکھنے کے لیے جاتے تھے عصر کے بعد، اور دور کھڑے کھڑے کہتے تھے ایوب اللہ سے معافی مانگ لے، کچھ تجھ سے گناہ ہوا ہے. ایوب علیہ السلام جواب دیتے تھے کہ بھائی میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کا نبی گنہگار نہیں ہوتا، وہ تو معصوم ہوتا ہے، مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا. یہ تجھ میں جو حالات آئے ان پر تو ایسے حالات آئے، بڑے مالدار تھے، ان کے بڑے بڑے بنگلے، بڑی بڑی زمینیں، بہت اولاد تھی ان کی، ایوب علیہ السلام کی خوبصورت اولاد. تو وہ بھی ساری گئی، مال بھی گیا، مکان بھی گیا، باغ بھی گیا، حویلی بھی گئی، وہ بھی اللہ نے چھین لی اور بیماری میں مبتلا کر دیا. آدمی اچھا ہے اور نامناسب حالات آ رہے. اس کے لیے کسی کو بھی اگر کینسر کی بیماری میں دیکھو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، یا کسی کو کوئی بلا مصیبت میں دیکھو تو کبھی زبان سے جملہ مت نکالو تیرے گناہوں کی سزا ہے. یہ کہنے والا پکڑا جائے گا. کہ زبان سے جو جملے نکلتے ہیں اس پر پھر اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، زبان کے بول یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. بول نکالو، اچھے نکالو. بولنا نہیں آتا خاموش رہو. اگر بول نکالنا ہے بہت اچھے لگے، بول تو لے جائیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے ایک آدمی اور ایک عورت زندگی بھر اچھے کام کرتے رہے، لوگ کہتے رہے یہ جنتی ہے، اور انتقال کے وقت میں کوئی بول ایسا نکل گیا جس کی وجہ سے ساری نیکیاں ختم ہو گئی اور سیدھا جہنم میں چلا گیا. اور ایک آدمی ایک عورت زندگی بھر گناہ کرتے رہے، موت کے وقت میں کوئی اچھا بول نکل گیا جس کی وجہ سے اللہ خوش ہو گیا، تو زندگی بھر کی گناہوں کو اللہ نے نیکیوں سے بدل دیا، جنت میں داخل کر دیا. اس لیے زبان سے عورتیں بھی مرد بھی کوئی یا تو خاموش رہو آپ،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بھائی تمہیں بولنا نہیں آتا تو خاموش رہو، اور بولنا ہے ڈھنگ کا بولو. کیوں؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہی بیٹھے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کو جو کچھ بولتے ہو، جیسا عبداللہ آپ نے پڑھا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. تمہارے دل میں خیالات آتے ہیں، ہم اس کو جانتے ہیں. تو خیالات وسوسوں کے اوپر ہمارے یہاں گناہ نہیں ہے، لیکن وسوسے کے اعتبار سے جو دل میں آیا بول دیا. ارے میرا دل تو صاف تھا، جو دل میں آیا بول دیا، ایسا تھوڑی چلتا ہے بھائی. تو کسی کو بھی بیماری میں دیکھو، پریشانی میں دیکھو، کوئی نہ مناسب حالات میں دیکھو، تو کبھی بھی زبان سے جملہ مت نکالو ہاں بہت گناہ کرتے ہیں کیسے پکڑائی. کچھ پتا نہیں اللہ کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے. یہ ہمارا مجمع بیٹھا ہے، ہمیں کچھ پتا نہیں اللہ کے ساتھ کس کا کیا کیا تعلق ہے. اور اگر بہت بولنے کی عادت ہے، جیسے زبان بات میں بہت چلتی ہے آباد لوگوں کی، اور اس میں عورتیں بہت ماہر ہوتی ہیں، ان کی زبان میں جو ہے وہ ہڈی ہوتی نہیں، ویسے مردوں کی زبان میں بھی ہڈی نہیں ہوتی ماشاءاللہ، لیکن ان کی ذرا زیادہ نرم ہوتی ہے بہت بولنا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر جو ہے وہ حضور کے پاس آئے اور اپنی زبان پکڑی اور کیا کہا؟ ہاذہ اورد الموارد، حضرات اس زبان نے تو مجھے بڑی بڑی گھاٹیوں میں اتار دیا، بڑی بڑی گھاٹی میں. اب غصے میں آ کر بیوی کو کچھ جملہ کہہ دیں گے اور نہ بولنے جیسا بولیں گے، اور جو بول دیا اب بولنے کے بعد مفتیوں کے چکر کاٹیں گے. صاحب یہ کہا اس کا کیا مطلب، صاحب یہ کہا اس کا کیا مطلب، صاحب یہ کہا. میں اس سے اچھا تھوڑی دیر خاموش ہو جانا تھا میرے بھائی. المسلم یہ مضمون بہت اہم ہے جس میں پوری امت مبتلا ہے. سب عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے زبان پر کنٹرول کرے. کیا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ مسلمان اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ کے شر سے محفوظ رہے. ڈنڈے کے شر سے نہیں بتایا، بولے گے وہ زبان. جراحات السنان لا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، جو نیزوں کے زخم ہوتے ہیں، تلواروں کے زخم ہوتے ہیں، وہ تو اینٹی بایوٹک سے بھر جاتے ہیں، لیکن زبان سے جو زخم پڑتے ہیں وہ اینٹی بایوٹک سے نہیں بھرتے. وہ خاندانوں میں فوٹو دلواتے تھے، خاندانوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں. اس لیے بیوی پر کبھی غصہ آئے تو زبان کنٹرول میں رکھو. اب خدا لگا طلاق کا جملہ کہہ دیا، یہ کہہ دیا، اب آئیں گے ہمارے بازار میں کہیں گے ارے مولانا صاحب میں نے تو مذاق میں کہا تھا، میں نے تو غصے میں کہا تھا، بس غصہ آیا، مولانا صاحب روزہ لگا تھا تو میں نے کہا روزہ تیری زبان پہ لگا تھا. کبھی میاں بیوی ناچاکی ہوتی ہے نا بھائی، ارے بتاؤ تو صحیح، یہ تو فطری چیز ہے. خاموش ہو جاؤ. بیوی اگر جو ہے وہ نہیں مانتی تو تھوڑی دیر کے لیے آپ بیوی بن جاؤ، اسے شوہر بنا دو کہ چل تو میری شوہر میں تیری بیوی. خاموش، کچھ بھی نہیں ہونے دیں، چلو سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے. ماں عائشہ بھی کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات ہوتی تو ماں عائشہ وہ بھی عورت ہے بولتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے عائشہ خاموش نہیں، خاموش ہوتی تو حضور حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناک پکڑتے حضرت عائشہ کا، لیکن محبت والا پکڑ. آپ سمجھے نا، ایسی ناک مت پکڑنا کہ نصیر اٹھا دے. ناک پکڑتے اور ناک پکڑ کے یہ دعا مانگتے کہ اویش، اویش کہتے. بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت میں سنت ہے، دھمال والا نہیں. اور ناک پکڑ کر حضور کہتے اے اویش یہ دعا مانگ، پڑھ. میں ایسے میں پڑھواتے پڑھ اللہم اذہب عنی غیظ قلبی واعذنی من مضلات الفتن، اے اللہ میرے دل کے غصے کو دور کر دے اور فتنے والی چیزوں سے مجھے بچا لے. پڑھ اس کو. تو یہ کچھ نہ کچھ گھروں کے اندر ہوتی ہے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ میاں بیوی اگر ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو اللہ بھی مسکراتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو کون مسکراتا ہے بھائی؟ اللہ مسکراتا ہے. کہ دیکھو میرے بندے اور بندیاں دونوں گھر جا کر مسکراؤ گے انشاءاللہ. اور اگر کوئی گڑبڑ بھی ہو تو معافی مانگ لو، معاملہ ختم کرو. یہ راتیں میں تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، تو آپ اپنی بیوی کو معاف کرو گے.
اس لیے یہ مضمون میں سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ اچھے حالات اور برے حالات یہ نیکوں پر بھی آتے ہیں، اور اچھے حالات اور برے حالات یہ بروں پر بھی آتے ہیں، اور فرق ہے۔ اچھا حال اگر برو پر آیا، کوئی آدمی گنہگار ہے، نماز نہیں پڑھتا، سودی کاروبار کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے، کہ لوگوں کو دھوکے سے پیسے وصول کرتا ہے، پستول دکھا کے پیسے وصول کرتا ہے، دادا گیری سے فون کر کے پیسے وصول کرتا ہے، گنہگار ہے 100% لوگ کہتے ہیں یار بڑا شراب پیتا ہے، اڈے چلاتا ہے، لیکن حالات بہت اچھے آ رہے ہیں اس کی طرف۔ کیا حالات؟ صحت بہت اچھی ہے، بیوی ماشاءاللہ اچھی ہے، اور ماشاءاللہ اس کے کاروبار میں خوب چل رہا ہے خراب آدمی اور حالات اچھے ہیں تو 2-4 کاریں کھڑی ہیں اور مہنگے مہنگے ڈرائیور بھی کھڑے ہیں، گنہگار ہے اور دروازہ کھلا ہوا ہے اوپر سے، تو یہ آدمی اپنے بارے میں یہ سمجھ لے کہ میں اللہ کے عذاب کا شکار ہو چکا ہوں۔ مال کا مل جانا یہ اللہ کی طرف کی رحمت کی علامت نہیں ہوتی۔ گنہگار ہے اور اچھے حالات آ رہے ہیں وہ پکڑنے کے لیے، وہ بتاشے میں زہر ہے، وہ افلاطون کے اندر زہر ہے، تو افلاطون کھاؤ تو میٹھا لگتا ہے، لیکن اندر وہ زہر جائے گا تو ختم ہو جائے گا آدمی۔ تو اسی طریقے سے اللہ تجھ کو دے رہا ہے، ناراض ہو کر دے رہا ہے، خوش ہو کر نہیں دے رہا۔ قارون والی مل رہی ہے، فرعون والی مل رہی ہے کہ فرعون گنہگار تھا، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ 40 سال تک اس کے سر میں درد نہیں ہوا تھا گنہگار، ایسے اچھی صحت تھی اس کی، 4-4 5-5 دن میں ٹٹی کے لیے جاتا تھا استنجا کے لیے، وہ کھانا بھی کھاتا تھا، وہ ہیرے جواہرات کھاتا تھا کہ جس سے پاخانہ زیادہ نہ بنے، قوت باقی رہے۔ ایسے ایسے خمیرے آپ کے زمانے میں سمجھانے کے لیے خمیرے کہوں میں، خمیرے ایسے کھاتا تھا، وہ مہنگی مہنگی دوائیں کھاتا تھا۔ تو لوگ سمجھتے تھے کہ صاحب کتنی اچھی صحت ہے، وہ بھی کہتا تھا کہ دیکھو میرے گھر کے نیچے نہریں رہتی ہیں، دیکھو مجھے کبھی سر میں درد نہیں ہے، دیکھو۔ اور نبی کیا سمجھاتے تھے کہ تو گنہگار ہے اور یہ اچھے حالات تیرے طرف آ رہے ہیں، یہ اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں ہے، یہ چوہے والی روزی مل رہی ہے۔ روزی چوہے کو بھی دی جاتی ہے اور روزی طوطے کو بھی دی جاتی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ چوہے والی روزی ناراض ہو کے دی جاتی ہے اور طوطے کو روزی دل بہلانے کے لیے دی جاتی ہے۔ تو جو اللہ کا حکم توڑے اس کے قدموں پر دنیا بہت آ رہی ہے تو سمجھ لینا وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو چکا ہے، وہ کبھی نہ کبھی پکڑا جائے گا، کیونکہ اللہ کا حکم توڑ کے مل رہا ہے۔ اچھا، پھر کوئی اللہ کا حکم توڑے اور اس پر نامناسب حالات آئے، وہ سمجھ لو کہ وہ اللہ کا عذاب ہے۔ یہ 2 پوائنٹیں ہو گئی گنہگاروں کی۔ اب اور نیک لوگوں کی طرف، ایک آدمی نیک ہے، اللہ کے سارے احکامات پورے کر رہا، عورت نیک ہے، سارے احکامات پورے کر رہی ہے، حالات اس کے اچھے ہیں، کاروبار اچھا چل رہا ہے، صحت ہے ماشاءاللہ، مرد شوہر بھی اچھا، بیوی بھی اچھی، بچے بھی اچھے، کاروبار بھی چل رہا ہے، صحت بھی اچھی ہے، یہ اللہ کے اچھے حالات ہے اور وہ نیک ہے، تو یہ اللہ کی رحمت ہے اس کی طرف، اللہ اس کے ساتھ ہے، شکر کر، اللہ تجھے تیری نعمت میں ترقی دے گا۔ اور کوئی آدمی نیک ہے، مرد بھی نیک ہے، بیوی بھی نیک ہے، لیکن جب دیکھو تو ٹینشن میں کہ ایک دن پہلے بچہ بیمار ہو گیا، ہسپتال میں داخل کیا، 3 دن کے بعد خبر آئی کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، 4 دن کے بعد خبر آئی کہ فلاں جگہ حادثہ ہو گیا، اب وہ ہمیشہ چکر میں رہتا ہے۔ تو یہ آزمائش ہے، یہ نبیوں کا مہمان ہے، تو اللہ کے سامنے روئے گی، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گی تو تیری ترقی ہوگی۔ صبر کر اور چلتا رہے۔ جنت میں پہنچنے کی یہی 2 سواریاں ہیں، شکر کے ذریعے سے پہنچ، صبر کے ذریعے سے پہنچ، جنت میں پہنچ جائے گا۔ اگر دین داروں پر نامناسب حالات آتے ہیں تو یہ سمجھ لو نبیوں کے مہمان ہیں، جیسے ایوب علیہ السلام پر نامناسب حالات آئے، حضرت عثمان پر نامناسب حالات آئے کہ شہید ہو گئے، حضرت عمر پر نامناسب حالات آئے کہ شہید ہو گئے، حضرت عائشہ پر نامناسب حالات آئے کہ وہ گھڑے کے اندر گر گئی اور وہاں جو ہتھیار رکھے ہوئے تھے اور وہ زہر بجھے ہوئے ہتھیار تھے اور وہ زہر پورے بدن پر چڑھ گیا اور عائشہ کا انتقال ہو گیا۔ تو نامناسب حالات تو سب پر آئیں گے، ہمیں حق نہیں ہے کہنے کا ہاں کہ بہت اڑتا تھا نا جب کیسے پکڑائی، ہم نہیں کہہ سکتے اپنی زبان کی حفاظت کو،
بچوں کے سامنے بھی اچھے بولو، بلکہ آج کی میری اس مجلس کا سبق یاد کر لو کہ اپنے بچوں کو داعی الخیر کہہ کر پکارو. خیر کی طرف بلانے والا ہے میرا بچہ. عبد الرحمان داعی الخیر، مقداد داعی الخیر، معتز اللہ داعی الخیر، تو میرا داعی الخیر. اپنی بچیوں کو پوتیوں کو داعی الخیر، تو وہ بچے اور بچیاں سنیں گے کہ دادا دادی نانا نانی مجھے خیر کی طرف بلانے والے کہتے تھے. اللہ کبھی نہ کبھی ان میں تبلیغ اور دعوت کے بیچ ڈال دے گا. اور میاں بیوی میں کبھی نہ چاہتی ہے، کبھی کوئی ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر کھانے کے لیے بھی ہنسو، اندر کا غصہ نکال کر ہنسو تو بہت اچھا ہے، لیکن ایسے بھی دیکھ کر مسکراؤ. اللہ مسکراتے ہیں. جب اللہ ہنسیں گے تو سارا کام تمہارا آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ وقتوں میں مسکراتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ہنسنے کی کچھ حدیثیں آتی ہیں حدیث شریف میں. ایک پیج عرفات کے میدان میں اللہ ہنستے ہیں. عرفات کا جو میدان ہوتا ہے، لوگ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، اللہ مسکراتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میرے بندے بندیاں آئی ہیں، دیکھو مالدار ہے، سب کچھ ہے، اچھے اچھے کپڑے، لیکن میں نے کہا یہاں اب سب آئے ہیں. اللہ کو ہنسی آتی ہے عرفات کے میدان میں، لیکن بندے والوں پر نہیں، باہر والوں پر جو اس میدان میں ہوتے ہیں. حج کرو گے انشاءاللہ بھائی، حج فرض ہے تو ابھی سے مشورہ کر کے اب تو اچھے اچھے ٹور جا رہے ہیں ماشاءاللہ، وہ ٹور میں نہ لکھوا لو. اور کبھی مت سوچو کہ یار یہ تکلیف ہوگی، یہ تکلیف ہوگی. ارے تکلیف ہوگی تو کہاں ہوگی؟ اللہ کے راستے میں ہی تو ہوگی. ایک تو اللہ کے ہنسنے کا وقت ہے کہ اللہ ہنسے. دوسرا آدمی مسجد میں آیا اور مسجد میں آ کر پہلے سب پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن گردنیں پھاند کر نہیں. جلدی جلدی گھر سے نکلا اور جلدی جلدی گھر کر کبھی چلو جو پہلے سب میں جگہ مل جائے گی، یہ تو جلدی جلدی کوشش کر رہا تھا. اللہ کو معلوم ہو گیا جا رہا ہے کہاں. مسجد بھر گئی. اب لوگ اس گردن پھلانتا ہوا آگے آتا ہے، یہ جہنم کا پل پار کر کے آ رہا ہے. مسلمان کی گردن کی ایک عزت ہے، حق نہیں ہے. مسجد بھری ہوئی ہے، اب آپ نے تھوڑی سی جگہ دیکھ لی، وہاں سے کتے کتے آ رہے ہو صاحب، نہ یہ جہنم کا پل پار کر کے آ رہا ہے. حضور ناراض ہوتے ہیں، اللہ ناراض ہوتے ہیں. پہلے سے پکڑنے کا مولانا شوق ہے بھائی، پہلے سے پکڑنے کا شوق ہے، گھنٹہ پہلے آتے، ابھی آ رہے ہو تم. مسجد بھری ہوئی ہے اور پہلے صف میں اگر کسی کو آنا ہے تو 2-4 آدمی ایسے ہیں جن کا حق ہے جو آ سکتے ہیں. مثلا اس مسجد میں کوئی ایسا عالم ہے کہ جسے سارا مجمع جانتا ہے کہ ہاں یہ مولوی صاحب ہے، یہ معزز عالم ہے، جانتے ہیں لوگ سب، اس کو حق ہے وہ آگے آ جائے. دوسرا قاضی ہے جو لوگوں کے فیصلے چکاتا ہے، اس کا حق ہے کہ ساری پبلک جانتی ہے کہ قاضی صاحب ہے، ان کے بعد ہم فیصلہ چکانے کے لیے جاتے ہیں، ہمارا اچھے آدمی ہے، ان کا حق آگے آ سکتا ہے. تیسرا ایسا سخی آدمی ہے کہ جسے پوری برادری پوری مسجد والے اچھا سمجھتے ہیں کہ یار یہ بڑا کریم آدمی ہے، بہت سخی آدمی ہے، اس کا حق آ سکتا ہے. یا امام جس کو نماز پڑھانی ہے وہ آ سکتا ہے، یا مؤذن جو اس کا وہ آ سکتا ہے. لیکن دوسرا آدمی کے آپ کو کوئی جانتا نہیں اور پہلے سے پکڑنے کے لیے آ رہے، اللہ ہنستے نہیں ہے، اللہ فرشتے کی طرف سے لعنت پڑتی ہے اس پر، پیچھے رہو. لیکن پہلے چلا اور چلا مسجد میں جگہ پکڑنے کے لیے اور جلدی جلدی آگے بڑھ کر سب پکڑ لی. پہلے سب ملے نہ ملے، اس کے چلنے کے اوپر اللہ کو ہنسی آتی ہے. دیکھو یقین میرا بندہ ہے، خیر کی طرف جا رہا ہے. 2 وقت ہو گئے. تیسرا وقت رات کو میاں بیوی دونوں تھکے ہارے سوئے ہیں، میاں بیوی دونوں تھکے ہارے سوئے ہیں. بیوی کی آنکھ کھل گئی. اب بیوی یار دیکھا تو ہو تہجد کا وقت ہے، تو اس نے اپنی میاں کو جگایا. میاں تھکے ہوئے تھے. بیوی باتھ روم میں گئی، اپنا فارغ ہو کر وضو کر کے وہ آ گئی اور میاں جو ہے وہ سوئے. اب وہ جو اس کے ہاتھ میں تھوڑا سا پانی ڈھینگ کر کے یا تھوڑا سا پانی لیا، میاں کو چھڑکاؤ کیا. جب یہی معاملہ میاں نے بیوی کے ساتھ کیا، بیوی کو جگایا. بیوی تھکی آ رہی تھی، میاں اپنا فارغ ہو کر آیا لیکن بیوی اٹھی نہیں، جاگی نہیں، تو اس کو تھوڑا سا چھڑکاؤ کا جملہ ہے ترشر. بوتل ڈالنے کا نہیں ہے کہ ٹھنڈا پانی کی بوتل نکالی فریج میں ڈالی گئی تاکہ اللہ ہنسے. اگر بوتل ڈالو گے تو پورا محلہ اڑ جائے گا، لڑائی ہوگی میاں بیوی میں. میاں بیوی ایک دوسرے کو جگاتے ہیں تو اللہ کو ہنسی آتی ہے. میرے بندی ہے، میرا بندہ ہے، ایک دوسرے کو ہنسا، ایک دوسرے کو جگا رہے ہیں تہجد کے لیے. 3 نقطہ ہو گئے بھائی. اور چوتھا، اللہ تعالیٰ کو اس وقت ہنسی آتی ہے جب میاں بیوی دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے.
محبت میں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے، اللہ بھی مسکراتے. اور بھی بہت حدیث ہوں گے اللہ جل جلالہ من والوں کی خوشی کے لیے مسکرانے کی مجھے 4 چیزیں ملی الگ الگ. اس لیے اس کا خاص خیال رکھنا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرنا کرو گے انشاءاللہ بھائی. اور اپنے بچوں کو جا کر کیا کہو گے؟ داعی الخیر، داعی الخیر، خیر کی طرف بلانے والے، تو دین کا داعی ہے. اب چلو آگے کہ نامناسب حالات اگر بھلوں پر آتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. ایوب علیہ السلام پر نامناسب حالات آئے، علماء نے لکھا ہے، روایتوں میں ہے 18 سال تک ایوب علیہ السلام جو ہے بیماری میں رہے، کیڑے پڑ گئے، سارا مال چلا گیا، خاندان اجڑ گیا، بچے مر گئے، صرف ایک بیوی ان کی بچی تھی اور وہ یوسف علیہ السلام کی بیٹی تھی. یہ یوسف علیہ السلام کے داماد تھے ایوب علیہ السلام، وہ بچی تھی اور یہ بیوی ان کی خدمت کرتی تھی. اور ایوب علیہ السلام، قوم والے لوگ آ کر کیا کہتے، جہالت زیادہ ہوتی ہے، ارے ایوب معافی مانگ لے. ایوب علیہ السلام کہتے میں اللہ کے نبی ہوں، میں معصوم ہوں، یہ میرا اللہ میرے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے، تو اس کی حکمت ہے، میں خوش ہوں. یہ حضرت عمران جو تھے 36 سال تک پھوڑا رہا ہے ان کے پیٹ کے اوپر، اور بہت جو ہے صبر کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ملاقات کے لیے آتے تھے، حدیث میں آتا ہے حضور خود آتے تھے، اور روزانہ فرشتہ آسمانوں سے آتا تھا اور اللہ کے سلام لے کر آتا تھا اور کہتا تھا کہ اللہ نے سلام بھیجا ہے، عمران طبیعت ٹھیک ہے تمہاری، عیادت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. 36 سال کے بعد حضرت عمران کا گھوڑا جب خوش ہو گیا، وہ خشک ہو گیا اور طبیعت ان کی ٹھیک ہو گئی، چنگے منگے ہو گئے، چلنے لگے، دوڑنے لگے، جہادوں میں جانے لگے، اداس بیٹھے رہتے تھے. اداس. بیوی کہتی تھی کہ کیوں اداس ہو؟ بھائی تمہاری بیماری تھی، اللہ نے بیماری دور کر دی. تو حضرت عمران رونے لگے. حضرت کیوں رو رہے ہو؟ یہ فرمایا کیا بتاؤں، وہ بیماری جو تھی وہ ایسی بیماری تھی کہ روزانہ جو فرشتہ آتا تھا اور اللہ کا سلام لے کر آتا تھا، وہ بس اللہ کا جو سلام آتا تھا وہ جملہ سن کر پورے 24 گھنٹے کا درد ختم ہو جاتا تھا. جب سے میری بیماری ٹھیک ہو گئی فرشتے کا آنا بند ہو گیا. بس میں انتظار کرتا رہتا تھا فرشتے کا اللہ کا سلام آئے گا، تو وہ سنتے ہی میرا درد جو ہے وہ ختم ہو جاتا تھا، تھوڑے کا درد تو ختم ہو جاتا تھا. یہ معاملہ حضرت ایوب کا تھا. کیڑے صرف زبان پر کیڑے نہیں تھے، باقی سارے بدن پر کیڑے تھے، اور قوم والے لوگ آ کر روزانہ تانے مارتے تھے. اچھا ان کی بیوی یہ نبی کی بیٹی تھی، اب یہ جو ہے یہ بیوی بھی بہت خدمت والی، بہت خدمت کرتی تھی، بہت. روزانہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی بیوی نے لوگوں کے برتن دھو کر اور لوگوں کے کپڑے دھو کر لوگوں کے گھروں میں کام کر کے ایوب علیہ السلام کا کھانے کی تیاری کرتی تھی، کھانا پکاتی تھی. یعنی گاؤں کے باہر، گھر میں بھی، گھر سے لوگوں نے نکال دیا. ایوب علیہ السلام جو ہے صبر اور شکر کے ساتھ اسی حال میں نماز ادا کرتے تھے، بیوی کو بھی صبر کی تلقین کرتے تھے. روزانہ جاتی روزانہ آتی، روزانہ جاتی روزانہ آتی. روایتوں میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ آ رہی تھی، راستے میں بھیڑ دیکھی، کھڑی رہی. حکیم صاحب بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کا علاج کرتے تھے. تو ان کی بیوی کے دل میں یہ بات آئی کہ میرا شوہر بھی بیمار ہے، پوچھو علاج. وہ حکیم نہیں تھا، وہ شیطان تھا بیٹھا ہوا. جب بھیڑ کم ہو گئی تو بہت پردے کے ساتھ، عزت کے ساتھ اس نے بات کی ایوب علیہ السلام کی بیوی نے کہ دیکھو میں جو ہے میرا شوہر ہے وہ بیمار ہے، اسے زبردست کیڑے بدن میں ہے، اگر تمہارے پاس کوئی علاج ہو تو بڑی مہربانی ہوگی تمہاری، اور وہ ایسا مریض ہے کہ یہاں نہیں آ سکتا، آپ کو وہاں آنا پڑے گا. تو شیطان نے جو ہے وہ اپنے سر پر ہاتھ کھجاتے ہوئے کہا ہاں میں تمہارے شوہر کو جانتا ہوں، علاج ہو جائے گا ان کا، میرے پاس علاج ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ کچھ جملے بول دیں، بس شرط اتنے، سب کچھ میں کر لوں گا. کچھ جملے جو ہے خالی اتنا ہے کہ ایک کبوتر جو ہے وہ میرے نام پر ذبح کر دے بس. یہ آج کل مرغیاں ذبح کرواتے ہیں نا، کالے مرغے لائیو، کبھی چکر مت پڑنا، خدا کی قسم ایمان ختم کرنے والی چیزیں ہیں.
کہ ذرا کالے مرغے لائیے, سفید مرغے لائیے, اور صاحب وہ کالی مرغی بھی ایسی ہو اور ذرا اس کی چونچ ایسی ہو, کیا چکر پڑنا ہے, ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ شیطان نے کہا تھا بس بیوی تمہارے شوہر کو میں جانتا ہوں, اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی, بالکل بے فکر رہو, بالکل مطمئن رہو, ابھی جوان دی تو دل نہیں آیا کہ سب اچھا ہے, بالکل تھوڑا اتنا ہی کرنا ہے, شوہر ٹھیک ہو جاتا ہے چنگا, میرے نام پر ایک چڑیا ذبح کر دیں بس, باقی سارا کام میں کر دوں گا. اور بیوی یاد رکھنا ایسا کام کروں گا تو سارا مال بھی واپس مل جائے گا, سارے بچے بھی واپس مل جائیں گے, سب کچھ ہو جائے گا. یہ آئی بھی خدمت کی, اور جب دونوں میاں بیوی بیٹھے تو بہت ہمت کے ساتھ, ابھی حضرت آج تو حکیم ملا تھا, میں جب برتن دھو کر کپڑے دھو کر گاؤں میں کام کر کے آ رہی تھی, ایک حکیم ملا تھا اور بہت اچھا حکیم ہے, اور اس سے میں نے آپ کی علاج کی درخواست کی تو وہ تیار ہے. بس اس نے کہا ایک کام کرنے کا آپ کو, تو ایوب علیہ السلام سے وہ کبھی غنودگی آ جاتی تھی, ان کو بیماری کی وجہ سے غنودگی آدمی آ جاتا ہے, وہ غنودگی میں ہاں کیا کہہ رہی بیگم کیا کہہ رہی, یہ کہا اس نے اتنا کہا ایک چڑیا جو ہے اس کے نام پر ذبح کر دو, تمہاری طبیعت بولے میں ٹھیک کر دوں گا, ارے میرے پاس علاج ہے اس کا, اتنا آپ کو کرنا ہے. ایوب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے اور کہنے لگے اے اللہ اب تو میرے ایمان پر بات آ گئی, اب تو میرے ایمان پر بات آ گئی, اے اللہ اب میری بیماری کو دور کر. اور یہ دعا مانگی وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اللہ نے ابن قیم نے لکھا ہے کوئی پریشان حال ہو اور یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے جو اپنی پریشانی کا علاج مانگے, اللہ اس کی پریشانی ضرور دور کرے گا. ایوب علیہ السلام نے 1 مرتبہ کہی, اللہ نے ابن قیم کہتے ہیں کہ میں 7 مرتبہ کہتا ہوں, 7 مرتبہ پڑھے. اور دعا کیا ہے, رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ 10 جلد میں لے آنا ہے, ابن قیم کا حوالہ صحیح ہے, حرم شریف میں امام صاحب نے بتایا تھا. ابن قیم کیا کرتے تھے کہ میں نے میرے استاد سے یہ چیز سیکھی ہے, ابن تیمیہ سے, کہ وہ اپنے شاگردوں کو بتاتے تھے کہ بیماری آوے پریشانیاں آوے میں بھول نہ جاؤں, ہاں تم یاد رکھنا اس کو, کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. 7 مرتبہ پڑھ کر آدمی اللہ سے دعا مانگے. ابن قیم کہتے ہیں ہمارے مشائخ سے ہم نے سنا ہے اور بہت تجربے کیے ہیں کہ جس نے جو دعا مانگی ہے اللہ نے اس کو نامراد واپس نہیں کیا ہے. ایوب علیہ السلام کی جو دعا اسی جملے کے بعد قبول ہوئی تھی, جب بیوی نے کہا کہ چڑیا ذبح کر لو, ایوب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یوں کہا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ نے فوراً جواب دیا فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ہم نے قبول کر لی دعا. تو ابن قیم کہتے تھے کہ ایوب سے جب یہ دعا قبول ہوئے تو جتنے بھی نبیوں کے پیچھے چلنے والے ہیں یہ دعا مانگیں گے, اللہ ان کی دعا ضرور قبول کرے گا. بس جملہ یہ ہو رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. فون جواب آ گیا. بیوی سے کہا خبردار تم جا رہی ہو روزی روٹی کے لیے, وہ حکیم کے پاس مت جانا, حکیم کے پاس مت جانا, بس جاؤ کام کر کے واپس آ جاؤ. بیوی روانہ ہوئی اور یہاں اللہ کی مدد آئی ایوب علیہ السلام پر. خود بھی ابھی کہتے فضرب به ولا تار, یہ دوسری آیت ہے نذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب برکم برجلی هذا مختصر بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم رحمة. پوری کی پوری آیتیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسے یاد رکھو وہ دن کو کہ وہاں دعا مانگی, بیوی روانہ ہوئی اور بیوی سے کہا کہ حکیم کے پاس بالکل مت جانا اور سیدھی کام کے لیے جاؤ, واپس وہ شیطان ہے. اور یہاں پر جو ہے پانی بھی نکلا اور ایوب علیہ السلام جو ہے ان کی بیماری بھی دور ہو گئی اور بہت خوبصورت بھی بن گئے. اللہ نے ان کو مال بھی دے دیا, اولادیں بھی دے دی, باغ بھی دے دیا. اور بہت بخاری شریف کی روایت ہے غسل کر رہے تھے اور غسل کرتے کرتے پانی کی ٹڈیاں برس رہی, سونے کی ٹڈیاں برس رہی تھی, سونے کی ٹڈیاں. اور ایوب علیہ السلام غسل کرتے کرتے یہاں سے لے رہے یہاں سے لے رہے لے رہے. تو اللہ نے بھیجی ایوب بہت محبت ہے مال سے, اللہ بات مال جمع نہیں کر رہا ہوں, تیرا فضل جمع کر رہا ہوں.
اچھے کپڑے پہن کر بھلے چنگے ہو کر بہت خوبصورت شکل میں ایوب علیہ السلام بیٹھ گئے. بیوی آئی, بیوی نے دیکھا کہ میرا شوہر تو نہیں ہے, یہ بدلا ہوا ہے, میرا شوہر نہیں ہے. تو بیوی نے پردہ کیا اور پردہ کر کے کہیں گے ناظرین تو یہاں ایک بیمار آدمی تھا. ایوب علیہ السلام نے کہا میں ہی ہوں, دیکھ تو صحیح میں ہی ہوں. تو بیوی کہنے لگی اتق اللہ, اللہ سے ڈر. وہ تو بہت بیمار آدمی تھا, بہت لاغر, بہت کمزور, بہت دبلا, بہت پتلا. ایوب علیہ السلام نے کہا مجھے دیکھ تو صحیح. تو وہ کہنے لگی میں اللہ کے نبی کی بیوی ہوں, اللہ کے نبی کی بیٹی ہوں, میرے ساتھ مذہب والا معاملہ نہ کر. میرا شوہر کہاں گیا؟ کپڑے رکھے ہوئے ایسے, میرا شوہر کہاں ہے؟ یہ کہتے دیکھ تو صحیح. اب جو تھوڑی سی خائنۃ العیون, خائنۃ العیون کہتے ہیں پوری آنکھ سے نہیں, آنکھ کے ایک کنارے سے, جسے خائنۃ العیون کہتے ہیں. آنکھ کے ایک کنارے سے جو دیکھا چپکے سے تو پھسک پڑا. جو میں دیکھ لوں گا بڑا دھیان سے تو دیکھا ہاں انت ایوب, یہ کیا ہوا؟ تو ایوب علیہ السلام نے کہا فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. میں نے اللہ سے دعا مانگی, میرے دل پر چوٹ پڑی کہ اللہ اب تو میرے ایمان کے لالے پڑ گئے ہیں, اب تو شیطان بھی جو ہے دھوکہ دینے لگا ہے, میرے ایمان کی حفاظت کر, میری بیماری کو دور کر. اللہ تعالیٰ نے ساری بیماری دور کری اور 18 سال تک مبتلا رہے. کتنے سال تک؟ جب طبیعت ٹھیک ہو گئی ایوب علیہ السلام کی, بیٹھے ہوئے روتے تھے ایوب علیہ السلام, بیٹھے ہوئے روتے تھے. بیوی پوچھتی تھی کیوں رو رہے؟ یہ کہا کہ کیا بتاؤں, جب میں بیمار تھا تو اس وقت میں جو فرشتے آتے تھے اور میں اللہ کی آواز کو خود سنتا تھا, ایوب تیرا کیا حال ہے, یہ جملہ میں خود سنتا تھا. وہ جملہ سنتی پورے 24 گھنٹے میں مدہوش ہو جاتا تھا. یعنی محبت کی لہر, ایک خوشی کی لہر میرے بدن میں دوڑ جاتی تھی, کرنٹ آ جاتا تھا. جب سے طبیعت ٹھیک ہوئی, مال تو مل گیا ہو لیکن وہ اللہ کی آواز کا آنا بند ہو گیا, طبیعت ٹھیک ہو گئی. ہر وہ حال جو حال آدمی کو خدا سے قریب کر دے وہ اچھا حال ہے, اور ہر وہ حال جو حال آدمی کو خدا سے دور کر دے وہ برا حال ہے. اس لیے اللہ سے عافیت مانگو. اپنے آخرت کو بیان کر رہا تھا, حوض کوثر میں پانی پی لیا ہم سب نے انشاءاللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی ہو گئی. اب جو ہے ایک چیز ایسی ہے جس میں سب کو گزرنا ہے, وہ ہے پلسرات. سب کو گزرنا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اوپر پلسرات ہے, بال سے باریک, تلوار سے زیادہ تیز اور لمبا 600 سال کا فاصلہ, اور اس کے نیچے جہنم ہے. سب کو گزارا جائے گا, جنتی ہو جہنمی ہو سب گزرو. جو جہنمی ہے وہ کٹ کر جہنم میں گریں گے, جو جنتی ہے وہ تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے. جنتی تیزی کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں وہاں پر بھی کھڑا رہوں گا, اگر کوئی لڑکھڑانا, کوئی دایاں بایاں ہونا شروع ہوا اس کو بچا لوں گا. سپورٹ. اب وہ گزرتے کچھ لوگ جہنم میں نیچے دیکھتے جا رہے ہیں. روایتوں میں آتا ہے نیچے دیکھتے جا رہے ہیں, نیچے دیکھتے. کچھ لوگوں کے تعلقات ہیں وہ جہنم میں پڑے ہوئے ہیں, وہ نیچے سے کہتے جا رہے بھائی تو جا رہا ہے دوڑا ہوا, تیرا خیال تو کر, میں تیرا بھائی ہوں, تیرا بیٹا ہوں, تیری بیوی ہوں, تیرا شوہر ہوا, دیکھ تو صحیح ذرا دیکھ. ابھی وہیں کھڑے دعا سلام شروع کرے گا. مرد مومن ہے, ساری ٹریفک جام, پیچھے سے سب. اللہ تعالیٰ فرشتے کہیں گے کہہ رہے تو آگے چل. پھر اسے اللہ تعالیٰ سے آ کر کہیں گے ایک بندہ ہے تیرا وہی کھڑا ہوا ہے, وہ اوپر جو ہے پلسرات ہے, نیچے باتیں کر رہا ہے کسی کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کون ہے؟ تو آپ تم نے نہیں باجی, تیرے بندے میں سے ایک بندہ ہے. یہاں پہ جب تھوڑی دیر زیادہ ہو جائے گی تو جہنم خود پکارے گی جس یا مومن فإن نور ایمان کا یطفئنی, اے مسلمان, اے مومن, جلدی سے گزر, تیرا ایمان کا نور مجھے ٹھنڈا کر رہا ہے. جز یا مومن فإن نور ایمان کا یطفئنی. اب نکل جائے گا. اب وہاں جا کر فرشتے کہیں گے جنت میں, وہ کہے گا جنت میں نہیں جانا. اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ اچھے لوگوں سے دوستیاں رکھو. دوستیاں کس طرح رکھو بھائی؟ ان کی مجلسوں میں بیٹھو, ان سے تعلق رکھو, دعا سلام رکھو. حشر کا میدان میں سارے دوستیاں ختم ہو جائیں گی, نیک لوگوں کی دوستیاں باقی رہیں گی.
الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. بھلے لوگوں سے اگر کوئی برا لگے تو اس کی دوستی چھوڑو. آج کل جو ہمارے نوجوان بگڑتے ہیں وہ غلط صحبتوں سے بگڑتے ہیں. یہ جو بچیاں بگڑتی ہیں وہ غلط صحبتوں سے بگڑتی ہیں. وہ سہیلیاں مل جاتی ہیں اور وہ سہیلیوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا دین کا, بلکہ اپنا اثر ان پہ ڈالو, اپنا اثر ان پہ ڈالو. یہود اور نصارہ کی اسکیم ہے کہ مکہ اور مدینہ کو پیرس اور لندن کی طرح کر دیں. ہم انشاءاللہ ایسی محنت کریں کہ پیرس اور لندن کو مکہ مدینہ کی طرح کر دیں. ہماری نیتیں ہونی چاہیے. تو ان کی اسکیم یہ ہے کہ مکہ مدینہ کو پیرس لندن کی طرح کرو. ٹھیک ہے, جال تم بھی ڈالو, جال ہم بھی ڈالتے ہیں. ہم اتنی محنت کریں کہ پیرس اور لندن کو مکہ مدینہ کی طرح کر دیں, وہاں پر جو مکہ مدینہ کی ترتیب قائم ہو جائے. اللہ کا شکر ہے 1965 میں پیرس کے اندر صرف ایک مسجد تھی. 1965 میں نہیں بلکہ 1970 میں صرف پیرس میں جائے مسجد تھی ایک, اور جائے مسجد بھی بند رہتی تھی. جمعہ کے دن نماز کے لیے کھلتی تھی, صرف جمعہ کے دن. اچھا باقی دنوں میں کھلتی تھی لیکن یعنی ملزم کے طریقے سے, نماز کے لیے نہیں. باہر لڑکیاں کھڑی رہتی تھی اور لڑکیاں آ کر بتاتی تھی کہ دیکھو یہ مسجد فلاں بادشاہ نے بنائی, فلاں نواب نے بنائی, فلاں سیٹ نے بنائی, یہ محراب ایسا ہے اور یہ قمقمے ایسے ہیں. یہ زیارتیں ہوتی تھی اور سارے یورپ کے لوگ جو مسجد دیکھنے کے لیے آتے تھے. 1970 کی بات ہے. اب چل رہا ہے 2011, تقریباً 30-40 سال ہو گئے. 30-40 سال میں اللہ نے اتنا توجہ کیا کہ پیرس کے اندر 1000 مسجدیں ہیں اس وقت میں. دعوت کے کام کی برکت 1000 مسجد خالی پیرس سے. اور اس وقت میں ہماری کتاب بننے کا جو ہتھیار ہے نا وہ سب سے زیادہ فرانس میں پڑھی جا رہی ہے. سب سے زیادہ. ہمیں تو ساری دنیا سے رپورٹ آتے ہیں کہ خالی ویب سائٹ سے انہوں نے تقریباً 15 لاکھ نسخے نکالے ہیں الگ الگ ملکوں میں. سب سے زیادہ ان کے پاس گھڑیاں رکھی ہوئی ہیں کہ فرانس میں کتنے نکلے, انگلینڈ میں کتنے نکلے, آسٹریلیا میں کتنے نکلے, امریکہ میں کتنے نکلے. تو انہوں نے ہمیں حساب دیا کہ یہ مومن کا ہتھیار جو کتاب فرانس میں چھپ گئی ہے تو سب سے زیادہ جو نکلی ہے وہ فرانس کالونی سے نکلی ہے, ویب سائٹوں سے. یہ بھی ہمارا سفر ہوا ہالی ووڈ کا, لاس اینجلس. جب ہم لاس اینجلس میں گئے تو اس وقت میں وہاں کے مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ جمعہ کی نماز اتوار کے دن پڑھتے تھے. جمعہ کی نماز اتوار کو. تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی جمعہ کی نماز اتوار کو کیسے ہوگی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جمعہ کے دن ہم بیزی ہوتے ہیں, کاروبار, ہماری میٹنگ, ہمارے کبھی ہوائی جہاز میں کوئی ڈیوٹی لگی ہے, کسی کے ایئرپورٹ پہ ڈیوٹی لگی ہے, ہمیں ٹائم نہیں ملتا. اتوار کا دن ٹائم ملتا ہے تو چلو بھی. ہم نے کہا بھی اتوار کا دن بھی تو اللہ ہی کا دن ہے. خود ہی مفتی بن گئے. سمجھ آئے نا, یہ خود مفتی جو ہوتے ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں. خود ہی قاتل, خود ہی شاہد, خود ہی منصف. خود ہی قاتل, خود ہی شاہد, خود ہی منصف. میرے اقربا خوں کا دعویٰ کریں کس کا؟ سمجھ گئے؟ وہی قاتل, وہی منصف, وہی شاہد. کہ بعض مرتبہ امام بھی وہی بن جاتا ہے, مؤذن بھی وہی بن جاتا ہے, مفتی بھی وہی بن جاتا ہے. یعنی یہ قصہ تو میرے ساتھ ہوا ہے, یہ کسی اور کے ساتھ نہیں, میرے ساتھ خود. میں نے کہا میرے جمعہ کی نماز اتوار کو کیسے ہوتے؟ یہ کہا یہ بول جمعہ نہ مشغولین سے یا ملحد سارے کہ اتوار کے دن یہودی یہاں جاتے ہیں, نصارہ یہاں جاتے ہیں, مجوسی یہاں جاتے ہیں, ہم مسجد یہاں جاتے ہیں. ان کو سمجھایا, جماعت والوں نے سمجھایا, بٹھایا, کئی مرتبہ گئے. تب جا کر جو ہے اس وقت میں خالی لاس اینجلس کے اندر, لاس اینجلس یہ جو کیلیفورنیا کا علاقہ ہے, پورا کیلیفورنیا بڑا ایک علاقہ ہے, اس میں ایک شہر ہے لاس اینجلس, ایک شہر ہے سین ڈیاگو, ایک شہر ہے اورنج کاؤنٹی, ایک شہر ہے سان فرانسسکو, ایک شہر ہے سین ہوزے. یہ سارے جو شہر ہیں تو بڑا شہر ان کے 2 ہیں بڑے شہر, لاس اینجلس اور سان فرانسسکو. تو میں خالی لاس اینجلس کی بات کر رہا ہوں, اور جہاں ہالی ووڈ ہے وہاں بات کر, تو وہاں اس وقت میں 100 سے زیادہ مساجد ہیں اور خوب جماعتیں نکلتی ہیں. دین ہے, دین کی اگر آدمی محنت کرے نا اللہ اسے کبھی بھی ضائع نہیں کرتا. ہم نے جو ہے ہالی ووڈ کے اندر رات کے وقت میں گشت کیا جبکہ ساری برائیاں ہوتی ہیں, اور آدمیوں کو پکڑ پکڑ کر لائے مسجد میں. شراب پیے ہوئے ہیں تو بھی لائے. یہ کہا میں شراب پیا ہوں تو کوئی بات نہیں, تو چل کمرہ ہے وہاں پر, وہاں لے جائیں گے تجھ کو. وہاں لا کے بٹھایا,
تونس کا ایک عرب تھا, لیبیا کا ایک عرب تھا, ان لوگوں کو لائے شراب پیے ہوئے, ان کو جو ہے کپڑے بدلوائے, ہندوستانی کپڑے پہنوائے, غسل کروایا ان کو. شراب کا نشہ ہو تو اس میں پانی ڈالو تو نشہ اتر جائے گا, کبھی کوئی تلسی کھلاؤ تو نشہ اتر جائے گا. تو شراب کا نشہ تو اتر جاتا ہے, لیکن مال کا نشہ نہیں اترتا, جہل کا نشہ نہیں اترتا, وہ بڑا خطرناک نشہ ہوتا ہے, اسے موت اتارتی ہے یا کوئی حالات اتارتے ہیں. اس کو اتارا, اس کو سمجھا بجھا کر اس کو جو 3 دن جماعت میں نکالا, 3 دن جماعت میں نکلے, پھر وہ چلے میں نکالا, چلے میں نکلے, پھر 2 سال کے بعد میرا سفر ہوا وہاں, اور ہم نے انگل بورڈ میں عشاء کی نماز پڑھی, تو ایک امام نے جو ہے نماز پڑھائی, امامہ پہنے ہوئے, اور ماشاء اللہ بہترین داڑھی, بڑا نوجوان, صالح نام تھا اس کا انتقال ہو گیا, اللہ اس کی قبر کو نور سے منور فرمائے. نماز پڑھانے کے بعد وہ میرے پاس آ کر بیٹھا اور ہچکیاں مار کر رونے لگا. میں نے کہا بھائی کیوں رو رہے ہو, کیا بات ہے؟ یہ کہا مجھے پہچانا, یہ کہا نا, یہ کہا میں وہی صالح ہوں, آپ نے ہالی ووڈ شراب کھانے سے مجھے نکالا تھا, آج اللہ نے مجھے امام بنایا ہے, اور اس مسجد کا امام, اور میں نے ازہر میں جا کر علم حاصل کیا, اور اللہ کا شکر ہے کہ میں یہاں اللہ مجھ سے دن کا کام لے رہا ہے. میں نے کہا اور دس کرو, سارا مسئلہ آؤ اپنے گھر سے نکلو, دعوت کے لیے سے نکلو. ارے دعوت کا کام کرو گے انشاءاللہ بھائی, کبھی بھی ذہن میں مت لاؤ کہ میں تبلیغ کا کام کیسے کر سکتا ہوں نہ. ہر مسلمان دین کا داعی ہے, ہر مسلمان عورت دین کی داعیہ ہے. جتنا کام کرنا چاہو کر لو, مرنے کے بعد جو ہے اس کا فائدہ ملے گا آپ کو. اب حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ اچھے سے دوستی تھی, وہ کہے گا اللہ پاک جنت میں نہیں جاتا. کیوں؟ یہ کہ میں تو جہنم میں جاؤں گا, وہاں میرے پہچان والے ہیں. جہنم میں جائے گا, ان لوگوں کو نکالے گا. تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے, ہمارا کام یہ ہے دنیا میں بازاروں میں گشت کر کے مسجدوں کا بھرنا, اور حشر کے میدان میں جہنم میں گشت کر کے جنت کو بھرنا. یہ ابا فرماتے تھے. اب وہ جو ہے جنت میں داخل کریں گے, جنت میں, چلو جنت میں, کیونکہ اس نے مجھے پانی پلایا تھا. روایت میں آتا ہے پانی کا, روایت میں آتا ہے لسی کا. کسی کو بھلے آدمی کو لسی پلا دیا کرو, کبھی پانی پلا دیا کرو, کپڑا دے دیا کرو, اس سے فائدہ یہ ہوگا حشر کے میدان میں دوستیاں باقی رہیں گی. اب جنت میں گیا, جنت میں ادنا سے ادنا درجے کا جب جنتی جائے گا تو روایتوں میں یہ ہے کہ وہاں جو حور استقبال میں کھڑی ہوگی, کہ کتاب و حدیث شریف میں آتا ہے 40 سال تک اسے دیکھتا رہے گا. کتنے سال تک بھائی؟ دنیا کے 40 سال نہیں, وہاں کے 40 سال کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے. میاں دیندار بیوی دیندار دونوں کا نکاح اللہ جنت میں کرا دیں گے, اور دنیا کی جو دیندار بیوی ہے وہ میاں سے پہلے جنت میں جائے گی, میاں بعد میں جائیں گے. دنیا میں اگر آدمی دیندار ہوتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کی منگنی اللہ دنیا میں ہی حوروں کے ساتھ کر دیتے ہیں, اور وہ ہورے وہیں بیٹھے بیٹھے دعا کرتی رہتی ہے, منگے پر وہیں بیٹھے بیٹھے کہ اللہ تو نے میری منگنی اس کے ساتھ کی ہے, فلاں اپنے فلاں کے ساتھ کی ہے, اے اللہ پاک میرے پاس ان کو جلدی سے بلا لے. جب بھی اپنے ایک دعا خاص کرتی ہے, اے اللہ اس کی دینداری کی وجہ سے تو نے اس کی میرے ساتھ منگنی کی ہے, اے اللہ اس کی دین کی حفاظت کرنا, یہ کہیں بھٹک نہ جاوے, کہیں بہک نہ جاوے, کہیں بے نمازی نہ بن جاوے, کہیں اپنا دین نہ کھو بیٹھے. اے اللہ وہ ہورے دعا کرتی ہے, تو ہوروں کو دعا چاہیے نہیں چاہیے بھائی؟ انشاءاللہ اگر آہستہ نکلتی ہے وہ ہورے دعا کریں گی دنیا میں دیندار رہو گے تو. اور کبھی کبھی خواب میں بھی آئیں گی, یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ کبھی کبھی خواب میں بھی آئیں گی کہ میں تیرے منگے تو زید ابن حارثہ کے بارے میں حضور نے کہا تھا, میں معراج میں گیا تو زید میں نے تیری بیوی کو دیکھا, عمر میں نے بھی تیری بیوی کو دیکھا لیکن ذرا ٹینشن میں تھی, غصے میں تھی وہ. بلال میں نے تیری بیوی کو دیکھا, کہ بلال تو دنیا میں, زید ابن حارثہ دنیا میں, عمر تو دنیا میں, وہ کون؟ یہ وہی منگے وہی بیویاں. یہ حدیث میں صحیح روایتوں میں آتا ہے کہ دیندار بن گیا مرد, دینداری کے ساتھ چلو, اللہ ان کی منگنیاں جو ہے وہی کر دیتے ہیں. کہاں؟ یہ کہ حوروں کے ساتھ, وہ حوریں دعائیں کرتی رہتی ہیں. وہ حوریں دنیا کی بیوی جیسی نہیں, دنیا کی بیوی کو ایک تھپڑ مارا, لیا برقع, چلی میں کہ تیرے ساتھ میں نہیں رہ سکتی. وہ حوریں ایسی میں ان کی کوئی ماں, ان کا کوئی باپ, لے کے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لے صلاح اب بلے صلاح حدیث شریف میں آتا ہے کہ لے صلاح اب بلے صلاح جنت میں داخل ہوا, جنت میں داخل ہوتے ریسپشن میں ویلکم کہنے کے لیے, اہلن و سہلن کہنے کے لیے جو لڑکی کھڑی ہوگی 40 سال تک پہلے تو دیکھتا رہے گا.
جہاں 40 سال ہو گئے تو اوپر داہنی طرف وہ گھور ہوگی اوپر والی، وہ کہے گی اللہ کے بندے تو نے تو 40 سال اس کو دیکھنے میں گزار دیے، میرا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں؟ اب اوپر والے کو دیکھ رہا ہے 40 سال، کتنے سال ہو گئے بھائی؟ 80 سال۔ اچھا اوپر والے کو دیکھے گا تو گردن میں تکلیف نہیں ہوگی، اچھا ایک ہی نگاہ سے دیکھے گا، یہ نہیں کہ پلک دھپک رہا ہے اور آنکھوں میں سے پانی نکل رہا ہے، نکلنا دیکھ رہا ہے۔ 80 سال ہو گئے، اب بائیں طرف والی حور کہے گی کہ اللہ کے بندے 80 سال تو تم نے خالی دیکھنے میں گزار دیے، میرا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں؟ اب بائیں طرف والے کو دیکھ رہا ہے، 120 سال حدیث شریف میں آتا ہے دیکھنے میں گزریں گے، 120 سال۔ دنیا کے اندر آپ باہر مسجد کے باہر چلے جائیے، آپ کی موٹر سائیکل کھڑی ہے، آپ اپنی موٹر سائیکل کو دیکھیے، خالی 40 منٹ آپ کھڑے کھڑے موٹر سائیکل کو دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ لوگ آپ کو دیکھیں گے کہ پاگل ہے، کھڑا کھڑا کیا دیکھ رہا ہے؟ وہاں 140 منٹ یہاں تم دیکھ نہیں سکتے، ایک ستون ہے، آپ اپنے بالکل مکمل طریقے سے 40 منٹ تک اسے نہیں دیکھ سکتے، آپ کی آنکھوں میں پلکیں اوپر نیچے ہو جائیں گی، وہ ہو رہے 120 سال تک آدمی دیکھتا رہے گا۔ ایک ایک بال روایتوں میں آتا ہے، ایک بال یا انگلی کا معمولی سا پوروا وہ حور اگر جو ہے آسمان دنیا پر بھی دکھا دے تو سورج بھی اس کے سامنے اس کی روشنی مدھم پڑ جائے، سورج بھی کالا ہو جائے، اس کی روشنی ختم ہو جائے۔ جب معمولی پوروے میں اتنی روشنی ہے، ایک بال میں اتنی روشنی ہے تو پورے سر میں کتنی روشنی ہوگی، پھر اس کے پورے بدن میں انگلی میں کتنی روشنی ہوگی، پھر ایسے 70-72 ہورے پاس میں بیٹھی ہوں گی، حلقہ لگا کر آپ بیچ میں بیٹھے ہوں گے، ہم بیچ میں بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ، اب ان کے چاروں طرف 70-72 ہورے کتنی روشنی ہوگی، ہر لائن کی خواہش اللہ وہاں پوری کر رہے ہیں۔ میں نے بہت تفصیل سے 4 جلد میں 5 جلد میں جنت کے بارے میں لکھا ہے، اور 10ویں جلد میں مضمون ہے جنت کا، یہ دیکھ لیا میں نے، جنت کا مضمون 10ویں جلد میں بھی آ رہا ہے۔ بس اتنا میں عرض کرتا ہوں کہ پنڈلیاں ان کی دکھائی دیں گی، اور پنڈلیوں کے اندر کا گودا دکھائی دے گا، اور اس گودے کے اندر جو خون بہتا ہے نا نلی میں وہ خود دکھائی دے گا، دل دکھائی دے گا، دل، اور دل کے اندر شوہر کی محبت بطور پیمانے کی دکھائی دے گی۔ آج دنیا کی بیویوں کا دل دکھائی دیتا ہے، بھائی پتہ نہیں دل میں کیا لکھا ہے اس کے، کچھ پتہ نہیں، آدمی زبان پر اعتماد کرتا ہے، دل میں کیا ہے اس کا کچھ پتہ نہیں، اب وہ محبت سے کہے گی جی اگر میرا دل کاٹ کے دیکھ لیجیے، ارے دل کاٹو گا تو زندہ کہاں رہے گی، دل کاٹو گا تو زندہ کہاں رہے گی؟ وہ حور تو اس کا دل دکھائی دے گا، دل، اور دل کے اندر محبت دکھائی دے گی بطور پیمانے کے، اور اس دل میں سے آواز آئے گی مجھے تجھ سے محبت ہے، آئی لو یو، یہ دل میں سے آواز آئے گی، زبان میں سے نہیں، زبان نہیں بولے گی، دل بولے گا۔ مکتوب اسم کا اعلیٰ صدرہا و مکتوب اسمہا اعلیٰ صدرہ، حدیث شریف میں آتا ہے اس حور کا نام جنتی کے سینے کا بھی لکھا ہوا ہوگا، اور جنتی کا نام اس حور کے سینے کا بھی لکھا ہوا ہوگا۔ جنت کے اندر کسی کو کاروبار نہیں کرنا، بیگموں کو کھانا نہیں پکانا، جنت میں کوئی ٹینشن نہیں، جنت میں نماز بھی نہیں پڑھنی، جنت میں روزہ بھی نہیں رکھنا، جنت میں مردوں کی داڑیاں نہیں، جنت میں عورتوں کے لیے برقع نہیں، جنت میں سورج کی بھی چھٹی، جنت میں رات کی بھی چھٹی، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، کہ وہاں سورج یوں کرنا، یہ کہا رات یوں کرنا، یہ کہا وہاں کاروبار یوں کرنا، وہاں نماز یوں کرنا۔ اتنا ضرور ہے کہ جب نماز کا وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کپڑے ہدیے میں آئیں گے، ایک ایک جوڑا، لو یہ جوڑا، اچھا وہ جوڑا کیسا کہ وہ کوئی درزی کی ضرورت نہیں پڑے گی وہاں کہ چلے صاحب کہاں کرے صاحب درزی کے پاس جاؤ چلے کرنا، جیسا آپ چاہو گے ویسا وہ سل کر آٹومیٹک تیار ہو جائے گا۔ کن فیکون، کن فیکون کی جو صفت ہے یہ اللہ کی ہے، دنیا میں ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، وہاں اور دنیا میں اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، وہاں چاہیں گے اللہ ہو جائے گا۔ اللہ کہیں گے الیوم انی انتقلت صفتی کن الیکم، اے جنتیوں میں تم سے خوش ہو گیا ہوں، آج میں میری صفت کن کو تمہاری طرف منتقل کر رہا ہوں۔ دنیا میں تم جو چاہتے تھے وہ نہیں ہوتا تھا، جنت میں تم جو چاہو گے وہ ہو جائے گا۔ بیوی دیندار، میاں دیندار، دونوں کا نکاح اللہ جنت میں کرا دیں گے، اور اس دنیا کی جو دیندار عورت ہے، دیندار عورت، حدیث شریف میں دینداری کا جملہ آتا ہے، بے دین نہیں، بے نمازی نہیں، لڑنے جھگڑنے والی نہیں، شوہر کی اطاعت کرنے والی، بدود بھی ہو، بلود بھی ہو، بدود کہتے ہیں محبت کرنے والی کو، اور بلود کہتے ہیں زیادہ بچے جننے والی کو، مطیع ہو، فرما بردار ہو، دونوں کا نکاح اللہ جنت میں کرا دیں گے۔ حضرت حذیفہ کا انتقال ہو رہا تھا تو
صاحب حذیفہ کے پاس ان کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی، رو رہی تھی. ارے بیگم کیوں رو رہی ہو؟ تمہاری جدائی پہ رو رہی ہوں. حذیفہ نے کہا کہ میری جدائی پر تم رو رہی ہو، ٹھیک ہے اللہ تمہیں صبر عطا فرمائے. میری نصیحت یاد رکھنا، میں دنیا سے جا رہا ہوں، اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہو میرے انتقال کے بعد کسی سے نکاح مت کرنا، اللہ جنت میں تم کو میرے ساتھ رکھے گا. ان کی بیوی نے کہا میں تمہارا ساتھ جنت میں چاہتی ہوں تو میں نے تم سے زیادہ اچھا اخلاق والا آدمی نہیں دیکھا ہے. یہ روایت نے حضرت حذیفہ کے قصہ انتقال پر اپنی بیوی سے کہا تھا. میاں بیوی دونوں دیندار ہیں تو دونوں کا نکاح اللہ جنت میں کرا دیں گے. اور دنیا کے جو دیندار خاتون ہیں، روزہ رکھنے والی، زکات دینے والی، حج کرنے والی، عمرہ کرنے والی اور شوہر کی خدمت کرنے والی، یہ دیندار خاتون کو ان حوروں کے مقابلے میں صحیح روایتوں میں آتا ہے 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی دی جائے گی. جب حوروں کے مقابلے میں 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی ملے گی تو پاگل ہوگا جو حوروں کے ساتھ رہے گا. ارے بتاؤ تو صحیح، ارے جو پاگل ہوگا وہاں رہے گا وہ تو اپنی بیوی کے پاس ہی رہے گا. پھر وہ ہورے والی صاحب وہ ہورے گھر کے نوکرانیاں سمجھ گئے نا، تو لڑکیاں ہوتی ہیں نا کام کرنے والیاں، وہ درجہ ہوگا ان کا وہاں. شرط یہ ہے کہ دیندار ہو. اچھا اب آگے چلو. جنت کی کھجور 12 ہاتھ لمبی ہوگی. ایک طرف سے کھاؤ انگور کا مزہ، دوسری طرف سے کھاؤ ایک طرف سے کھاؤ انگور کا مزہ، دوسری طرف سے کھاؤ کھجور کا مزہ. جب جنت کی کھجور اتنی لمبی چوڑی ہوگی تو جنت کا تربوز کتنا بڑا ہوگا بھائی. جنتیوں کے جو قد ہوں گے 60 ہاتھ لمبے ہوں گے. آدم علیہ السلام کا قد دیا جائے گا. آدم علیہ السلام کا قد ملے گا. عمر ملے گی عیسیٰ علیہ السلام کی 30 سال 33 سال. دل ملے گا ایوب علیہ السلام کا. خوبصورتی دی جائے گی یوسف علیہ السلام کی اور اخلاق دیے جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. خلق محمد کہ قد آدم، قلب ایوب، اور یہ کہتے ہیں کہ حسن یوسف، اور عمر کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 30 سال 33 سال. اور اخلاق کس کے دیے جائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب یہ جنت کے اندر ملاقات کے لیے جائے گا. کس کی؟ نبیوں کی ملاقات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات. حضور کی ملاقات کریں گے انشاءاللہ بھائی. اللہ تعالیٰ خود سلام کریں گے، بتاؤ کتنا مزہ آئے گا. اللہ کہیں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ سلام قولا من رب الرحیم. اللہ خود کہیں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ، او جنت والو السلام علیکم. جب اللہ سلام کریں گے تو اللہ کو سلام کا جواب وعلیکم السلام ہم نہیں کہیں گے. وعلیکم السلام تو میرے اور آپ کے لیے. اللہ کو سلام کا جواب کیا دیں گے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ سلام تو آپ ہیں، سلامتی آپ سے چلیے، آپ ہی بڑائی والے ہیں. اللہ کہیں گے میرے بندوں مجھ سے خوش ہو. ارے اللہ پاک ہم تو خوش ہے، تو خوش ہے کہ نہیں ہے بتا دو. ہم تو خوش ہیں، تو راضی ہے کہ نہیں؟ اللہ کہیں گے میں ناراض ہوتا تو یہاں تھوڑے داخل کرتا تمہیں، میں خوش ہوں. اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی، بتاؤ کتنا مزہ آئے گا. اور اب تو میں کیا بتاؤں، وقت پورا ہو رہا. جنت کو کل انشاءاللہ پورا کریں گے. دعا کرو جس کرم سے اللہ نے ہمیں دنیا میں کس جنت میں داخل کیا ہے. یہ جنت ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، ہم اللہ کے مہمان ہیں. یہاں ہم اللہ کے مہمان ہیں. مسجد میں جو ہوتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے. جس اللہ نے مجھے اور آپ کو یہاں اپنا مہمان بنایا وہی اللہ مجھے اور آپ کو اور ہمارے قیامت تک کے آنے والی بیوی بچوں نسلوں کو جنت میں بھی اپنا مہمان بنا لے. اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھیں گے، فرشتے سلام کریں گے. اللہ تعالیٰ خود قرآن پڑھ کے سنائیں گے. بتاؤ کتنا مزہ آئے گا. اللہ تعالیٰ خود قرآن پڑھ کے سنائیں گے، سورہ انعام پڑھ کے سنائیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. یہ سورت جب نازل ہوئی ہے حضور نے فرمایا یہ سورت ہے تمہارا اللہ تم کو جنت میں خود پڑھ کے سنائے گا. کتنا مزہ آئے گا. کسی قسم کا کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں. بیگم کو کھانا پکانے کا فکر نہیں، آپ کو ہمیں دکان کھولنے کا فکر نہیں، وہاں موبائل کی ضرورت نہیں، وہاں فون کی ضرورت نہیں. دل میں خالی خواہش ہوئی. اوپر والا جنتی ہے، نیچے والا جنتی ہے، دوستی ہے آپس میں. دل میں خواہش ہوئی ارے یار میرا فلاں دوست تھا پتہ نہیں کہاں ہوگا، اللہ پاک ملنا ہے. دل میں خواہش ہوئی اے اللہ ملاقات کرنی ہے. حدیث میں آتا ہے جس تخت پر یہ بیٹھا ہوا ہوگا وہ تخت اڑنا شروع ہو جائے گا. اور جس سے ملنا ہے اس کی دل نہیں آئے گا. میرا دوست کو ملنا ہے اس کا تخت اڑنا شروع ہو جائے گا. یہ دونوں تخت اڑنا شروع ہو گئے اور فضا کے اندر دونوں ملیں گے اور دونوں باتیں کریں گے. دنیا کا کوئی ہوائی جہاز ایسا نہیں ملے گا جو فضا کے اندر ٹھہرا رہے.
حدیث میں آتا ہے فضا میں وہ دونوں کے دونوں ملیں گے، باتیں کریں گے، اور باتیں کر کے پھر یہ اپنی جگہ وہ اپنی جگہ، میاں اور بیوی دونوں کے دونوں سمندر کے اندر سمندر کی سیر میں نکلیں گے، اور بہترین قسم کے کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، سمندر کی مچھلیاں نکلیں گی اور مچھلیاں نکل کر کہیں گی یا رجل کہ اے اللہ کے مہمان، ہم تمہاری خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کوئی موقع دو آپ کی خدمت کریں، آپ سمندر میں آئے ہو کچھ خدمت کریں آپ، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں کھانا ہے، یہ دونوں کہہ رہے ہیں ہمیں تو تمہیں کھانا ہے، تمہیں مچھلیاں پسند ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ خواب میں اگر کوئی بڑی بڑی مچھلیاں دیکھے سمجھ لو کہ اس کے گھر میں برکت اور خیر آ رہی ہے۔ بڑی مچھلیاں، چھوٹی مچھلیاں نہیں، چھوٹی مچھلیاں جو ہے وہ 1 روپیہ 2 روپیہ ہے، سمجھ گئے نا؟ تو دیکھو بہت چھوٹے مچھلے آ رہے تو وہ سکے ہی آئیں گے، ہاں، اور بڑے بڑے مچھلیاں دیکھ رہا جتنی بڑے بڑے پوٹلیاں آ رہی ہیں، سمجھ گئے نا؟ سیار تو جانتے ہو نا کہ صاحب 1 پیٹی 2 پیٹی، جتنی بڑی مچھلی اتنی بڑی پیٹی۔ تو مچھلی یہ بہت خیر کی چیز ہے، اس لیے اس کی میں نے کسی جلد میں لکھا بھی ہے یا نہیں لکھا ہے مجھے یاد نہیں، لیکن خواب میں اگر کوئی دیکھے کہ مچھلی لے رہا ہے، مچھلی دے رہا ہے، سمجھ لو کہ اس کے پاس خیر آ گئی، تو یہ اللہ بڑی مچھلی ہو، تو شرط یہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہوں گی تو وہ چھوٹی چھوٹی خیر بھی لیں گی، اور مچھلیاں بھی وہ ہو کہ جس میں زیادہ کانٹے نہ ہو۔ بعض مچھلیاں ایسی ہوتی ہیں کالی ہوتی ہیں، اس میں کانٹے ہوتے ہیں، تو اس کی تعبیر دوسری ہوتی ہے، عام طور سے کھائی جانے والی مچھلیاں آدمی کھاتا رہتا ہے، یہی مچھلیاں خدمت کریں گی، تو کہے گا ارے مجھے کھاؤ گے؟ مچھلی خود پوچھے گی، ہاں کھائیں گے، مچھلی خود پوچھے گی اچھا شوربے والا گوشت کھلاؤں، مچھلیاں اور مطلب بھنا ہوا یا شوربے والا؟ میاں کہے گا شوربے والا، بیگم کہے گی بھنا ہوا، یہ بات کوئی بات نہیں، تم جیسا کہو گے ویسا خدمت کرو۔ مچھلی دنیا میں خدمت نہیں کرتی، جنت کے اندر مچھلیاں بھی خدمت کریں گی۔ ارے لوگ خدمت کے لیے لوگ انشاءاللہ، بس دعا کرو جنت میں اللہ ہم سب کو داخل کر دے انشاءاللہ۔ اب کل بیان کریں گے جنت کے تفصیل سے انشاءاللہ، آج تو وقت ہو گیا ہمارا۔ بس دنیا کی دیندار عورتیں گھبرائی نہیں، جنت میں تو ان کا بول بالا ہی ہے انشاءاللہ، مردوں سے آگے۔ دنیا میں تو مرد آگے ہیں نا بھائی، ارے بتاؤ تو صحیح، رجال قوامون، اور وہاں ان کی ڈگری آگے کہ وہاں ان کا معاملہ زیادہ چلے گا، اللہ ان سے زیادہ خوش ہوگا دنیا کی دیندار عورتوں سے۔ لأجل صيامهن ولأجل قيامهن ولأجل صلاتهن، ان کی نمازوں کی وجہ سے، ان کے عمروں کی وجہ سے، ان کی دینداری کی وجہ سے اللہ ہماری بیویوں کو بھی دیندار بنائے، اور مسلمان لڑکیوں کو بھی دیندار بنائے، مردوں کو بھی دیندار بنائے، اور جس کرم سے اللہ نے ہمیں یہاں جمع کیا اسی کرم سے جنت الفردوس میں اپنے نبی کے پڑوس میں ہم سب کو جمع فرمائے۔ بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل اعلان کریں۔ اس سے 10 دن پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ ہماری مسجد کے اندر جو 27 شب کو پروگرام ہوتا ہے، اس پروگرام کے اندر نکاح کی مجلس بھی ہوتی ہے، نکاح بھی ہوتے ہیں اس کے اندر۔ تو 10 دن پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ جس کے یہاں پہ نکاح ہو یا جس کو یہاں پہ نکاح کی خواہش ہو تو بیان اور دعا کے بعد مسجد کے باہر کے حصے میں عبدالرزاق بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے ملاقات کر لیں، اور ملاقات کر کے نکاح کا فارم لے لیں اور ترتیب بنا لیں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ بس 1-2 دن باقی رہتے ہیں یا 1 دن باقی رہتا ہے تو لوگ آتے ہیں، پھر اس وقت میں ترتیب اور انتظام کے اندر تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ابھی 3-4-5 دن باقی ہے۔ تو جس کے یہاں بھی نکاح ہو، جس کو نکاح کی خواہش ہو تو فوراً آ کے ملاقات کر لے اور یہاں پہ نکاح فارم لے کر اس کی ترتیب بنا لیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔